اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو انسان کو برائی ہی کی طرف ابھارتا اور دھکیلتا ہے، الا یہ کہ میرا رب کسی کو اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ ناظرین، نفس امارہ جو خواہشات کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس نفس کے اندر خواہشات کا ایک طومار ہے۔ اس نفس کو روزہ کیسے کنٹرول کر کے شریعت کی لگام ڈالتا ہے، یہ ہے اس نشست کا موضوع۔ یہ نفس انسان کا ابلیس لعین سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جو لوگ اس داخلی دشمن کی تمام خواہشات کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا ہے؟ جی، تو الہ اور معبود نفس کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی ہر خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرتا جائے، اور صبح سے شام تک جو ہے اس کی ساری دوڑ جو ہے وہ اس لیے ہو کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اچھا، نفس امارہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس خواہش کو جائز اور حلال ذریعے سے پورا کرتے ہیں یا ناجائز اور حرام ذریعے سے پورا کرتے ہیں، وہ تو صرف ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ نفس کے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نفس کی لگام جو ہے اس کو ڈھیلا نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کو نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کے ذریعے سے وہ نفس کی خواہشات کیسے کنٹرول ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ پورا ہوتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خواہش نفس سے زیادہ کسی چیز کی پوجا نہیں کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ناظرین، روزہ ایک ایسے اس خواہش کو شریعت کی لگام ڈال کر روزہ دار کو رب کے دامن رحمت میں لے آتا ہے۔ آج ہم اس بہت بڑی حکمت ربانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جان لیجئے کہ روزے کی حالت میں بندے پر ہر وقت یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار تنہائی میں بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے غرارہ نہیں کرتا، مبادا کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ جنسی خواہش کے غلبے کے باوجود حلال اور جائز راستے سے بھی خواہش کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ شدت کی بھوک اور پیاس اسے ستا رہی ہوتی ہے اور وہ تخلیہ میں اکیلا بھی تنہا بھی کھانے پینے کی تمام حلال اشیاء وافر مقدار میں موجود ہونے کے باوجود ان سے دور رہتا ہے، ان سے ہاتھ روک کر رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ اسے تنہائی میں بھی یہ بات یاد رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک بات پہ غور کیجئے کہ روزہ دار سحری کھا رہا ہوتا ہے، اس نے بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے انسان اٹھنے میں، 2 نوالے ہی کھائے کہ مؤذن کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو گیا، اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ دن بھر شدت کی بھوک اور پیاس ستا رہی ہو، اکیلا ہو، پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے اعلان کے ساتھ ہی اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، رات بھر جو مرضی کھائے پیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو عمل ہے اس کے اوپر میں اور آپ، ہر بہن بھائی، ہر سننے والا، ہر دیکھنے والا غور کرے کہ یہ عمل مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ ان کاموں کو محض ایک روٹین ورک سمجھ کر نہ کریں، ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، خواہ کھانے کی خواہش باقی ہو اور دن بھر میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ بھوک پیاس ستا رہی ہے، اور اللہ اکبر مغرب کی اذان کے ساتھ میں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندی ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی باندی ہوں، میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوں۔ اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، اللہ جس چیز سے روکتا ہے میں اس سے رک جاتا ہوں۔
یہ ٹریننگ اور یہ تربیت پورا 1 مہینہ دی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکیں اور روزے کا مقصد حاصل کر سکیں۔ تو روزہ کس طریقے سے ہماری خواہشات کو کنٹرول کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں لے آتا ہے، یہ مشق پورا 1 مہینہ کرائی جاتی ہے، اور روزہ دار پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اپنا رب آقا اور مالک سمجھتا ہے اور اس رب کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمام چیزیں جو فی الاصل حلال اور جائز ہیں لیکن چونکہ ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا ہے تو وہ رک گیا ہے۔ ناظرین، 1 ماہ کی اس حکمت بری مشق کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد ساری زندگی ہم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو جائیں، اور خواہش نفس اس کا جتنا بھی مطالبہ کرے ہم اس کے مطالبے کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کریں۔ اسی حقیقت کو معروف عالم دین علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روزے کا نام دیا ہے۔ ان کا ایک مضمون ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1 روزہ رمضان کا ہے اور 1 روزہ جو ہے وہ اسلام کا روزہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ 1 مہینہ بندہ مومن طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی منع کی ہوئی ساری چیزوں کو دستبردار ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ چھوٹا روزہ رکھ کر بڑے روزے کے قابل ہو سکے۔ اور بڑا روزہ وہ کس کو قرار دیتے ہیں کہ بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے۔ اسلام کا روزہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اسلام کا روزہ یہ ہے کہ آدمی بالغ ہونے سے موت کی ہچکی تک اسی طرح اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے جس طرح رمضان میں کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائے جس طرح وہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹا روزہ یعنی رمضان کا روزہ اسلام کے روزے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم صرف رمضان کے مسلمان نہ بنو بلکہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کی ہچکی تک اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔ تو ناظرین، روزہ بندگی رب، اطاعت رسول، رضا الہی کے حصول اور تعلق باللہ کی مضبوطی اور روح کی بالیدگی کی ایسی مشق ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم روزے کے مقصد حقیقی کو سمجھ کر روزے کے ہر عمل کو غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کو محض رسمی طور پر گزارنے والے لوگ جیسے رمضان سے قبل ایسے ہی رمضان کے بعد بھی رہتے ہیں۔ اگر ہم روزے کے مقصد حقیقی کو سمجھ لیں تو پھر اس سے ہم اپنی خواہشات کو شریعت کی لگام ڈال کر کنٹرول کر کے اللہ کی اطاعت کے حوالے کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد حقیقی کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔